الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، روزوں کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ تھیں، سحری، افطاری، اور اسی طرح آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ صدقہ و خیرات سے متعلق گفتگو ہے۔ رمضان صدقہ و خیرات کا موسم ہے، یہ سیزن ہے جس میں چیریٹی، صدقہ و خیرات آدمی کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ اور ہم جب اللہ کے راستے میں چیریٹی خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ کریں کہ یہ پھر میرے پاس واپس آئے گا، یہ پیسہ میرے پاس ریٹرن آئے گا اور پورے فائدے کے ساتھ آئے گا، اس میں لاس نہیں۔ ہم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ما نقصت مال من صدقہ، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ایک غلط خیال ہے، کہتے ہیں کہ بچا کے رکھو، سیونگ رکھو تو پیسہ بڑھتا ہے، خیرات کرو تو پیسہ گھٹتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ نہیں، ما نقصت مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے، اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، سخی تھے، اجود الناس۔ لیکن جب رمضان آ جاتا تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، جیسے حدیث میں بتایا گیا کالریح المرسلہ، جیسے ہوا چلتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور چیز ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بات آئی ہے اجود الناس، آپ بہت زیادہ خیرات کرنے والے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بجمیع انواع الجود، یعنی سخاوت کی تمام قسمیں۔ سخاوت کیسے کیسے ہے؟ صرف پیسہ کرنا سخاوت نہیں، پیسہ خیرات کرنا یہ سخاوت نہیں ہے۔ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں من بذل العلم والمال، لوگوں کو علم بھی دیں۔ لوگ مختلف، ایک عالم ہے، مفتی ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، مسئلے مسائل پوچھے۔ من بذل العلم، تو بہت سارے ہیں روزے کی حالت میں سوال کریں گے کہ مجھے خے ہو گئی، میں فجر کی نماز میں آیا خے ہو گئی، میں کیا پھر روزہ رکھوں؟ تو کچھ سوالات کے جوابات ہوتے ہیں آپ کو آن ٹائم دینے ہوتے ہیں، سامنے والا پریشان ہے، کچھ سوالات کے جواب بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیرات اور سخاوت تھی، علم اور مال، وبذل نفسہ للہ تعالی فی اظہار دینہ وہدایت عبادہ، بندوں کو رہنمائی کرنے میں، اللہ کے دین کو بلند کرنے میں، یہ بھی سخاوت ہے۔ وَإِيصَالِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِكُلِّ طریق، جو بھی طریقہ ہو سکے لوگوں کو آپ فائدہ پہنچائے۔ من اطعام جائعہم، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ ووعظ جاہلہم، جاہل کو نصیحت کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ وقضاء حوائجہم، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی سخاوت ہے۔ جیسے یہاں ابن رجب الحنبلی کی بات کو نقل کیا گیا، یہ تمام سخاوت کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، یہاں تک کہ کوئی صاحب آئے مانگنے کے لیے تو کہا کہ یہ پہاڑ اور وہ پہاڑ کے بیچ میں جتنی بکریاں ہیں سب تمہاری۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ اللہ نے جو مال بھی آپ دیا ہے اللہ کے راستے میں خیرات کریں۔ یہ جو سارے فقراء اور مساکین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے ہم اس پر خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دولت میں اور بھی برکت دے۔ بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کہا کہ اچھی طرح ان الجمع، روزہ اور صدقہ، یہ دونوں چیزوں کو کوئی جمع کر لیتا ہے
تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت میں بہت سارے ایسے کمرے ہیں، یرا ظہورھا من بطونھا، باہر کا حصہ اندر سے، اندر کا حصہ باہر سے، وہ یہ خوبصورتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ خوبصورت کمرے اللہ کس کو دے گا، کون اس کا حقدار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لمن طیب الکلام، جو اچھا بولے گا، شب بولے گا، یعنی منہ کھولے گا تو اچھی باتیں بولے گا، واطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، وادام الصیام، یعنی پابندی کے ساتھ روزہ رکھے گا، وصلی باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھے گا جب لوگ سو رہے ہوں گے۔ ساری باتوں کا خلاصہ ہے، رمضان کا موقع ہے، خرچ کرنے میں جلدی کیجئے، جہاں زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ مستحقین تک، ضرورت مندوں تک، اور جو بھی ضرورتیں جہاں ہیں فوراً اسے پہنچائیے۔ زکوٰۃ دے چکے ہیں تو نفلی صدقات دینے میں جلدی کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔